آپ کی خدمت میں آپ کی میزبان سدرا راؤ حاضر ہے اور آپ سب کو اپنے اس سیشن میں خوش آمدید کہتی ہوں. اور ہمیشہ کی طرح ہمارے معزز مہمان خصوصی ڈاکٹر مرتضیٰ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم انہیں پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. آج بھی ہمارا موضوع روزے پہ ہے. تو سر ہمیں اپنے علوم کی روشنی میں بتائیے گا کہ روزے کی تاریخ کیا ہے, یہ کہاں سے شروع ہوا, کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بہت شکریہ. تربیت نفس کی ایک اہم عبادت ہے روزہ. فرائض میں سے جو ہمارے 5-6 فرائض آتے ہیں ان میں سے تربیت نفس کی ایک اہم عبادت کے طور پر اس کا تصور تمام مذاہب میں موجود تھا. ہمارے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا, روزے کا بتایا, قرآن نے اس کی بات کی, صحابہ نے روزہ رکھا اور بعد میں نسلاً بعد نسلاً اسی طرح روزہ رکھا گیا. ہمارے بزرگوں نے رکھا, آج ہمارے پاس اسی ترتیب سے آ رہا ہے. اور اس سے پہلے دیکھا جائے تو روزہ بھی نماز کی طرح قرآن کے مخاطبین کے لیے کوئی نئی چیز نہیں تھی, کوئی اجنبی چیز نہیں تھی. یہ پہلے سے انبیاء کی سنت تھی. جیسے سنت ابیکم ابراہیم کہا جاتا ہے, تو وہ اس کی مذہبی حیثیت سے اور اس کے حدود و شرائط سے مکمل طور پر عرب واقف تھے جہاں قرآن اتر رہا تھا. اسی لیے قرآن نے اس میں زیادہ باتیں نہیں بتائیں, صرف اس کا نام بتایا اور جہاں جہاں کچھ چیزیں غلط تھیں ان کی تصحیح کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جاری کر دیا. تو روزے کی جو تاریخ ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں, یہ جیسے قرآن نے بھی کہا کہ یہ تمہارے سے پہلے امتوں پر بھی فرض تھا. تو پہلے امتوں پر میں کچھ چیزیں آپ کے لیے نوٹ کر کے بھی لایا ہوں. صحیفہ یونس میں, ہمارے کرسچن کمیونٹی کے صحیفہ یونس میں بک نمبر 3 اور 5 to 8 نمبر جو ان کی ورس ہے, اس نے لکھا ہے کہ تب نینوا کے باشندوں نے خدا پر ایمان لا کر روزہ کی منادی کی. روزہ کی منادی کی, یہی روزہ جو ہم رکھتے ہیں اور آج بھی کرسچن کمیونٹی روزہ رکھتی ہے. اور ادنا و اعلیٰ سب نے ٹاٹ اوڑھ لیا, پہلی بات. پھر اس کے آگے جائیں تو زمانہ جاہلیت میں بھی جو عرب تھے وہ بھی لفظ صوم سے بڑے اچھی طرح آشنا تھے. اور صوم کے معنی رک جانا, جیسے میں نے پہلے بھی بتایا آپ کو کہ رک جانا ہے. اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے, عرب کے قریش یوم عاشور کا روزہ رکھتے تھے. اس روز جمع ہوتے تھے, عید مناتے تھے اور کعبے کو غلاف چڑھاتے تھے. یہ ان کے لیے ایک مقدس وہ تھی. روزہ بھی ان کے ہاں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو اس سے وہ ناواقف ہوں. یہود و نصارہ کی شریعت میں بھی روزہ ایک عام عبادت تھی. اس میں آپ بک آف خروج آپ دیکھیں, اگر چیپٹر 34 میں آیت ان کی جو ورس 25 سے 27 ہے, اس میں لکھا ہوا ہے کہ اور خدا نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تو یہ باتیں لکھ, کیونکہ اپنی باتوں کے مطابق میں تجھ سے اور بنی اسرائیل سے عہد باندھتا ہوں. سو وہ 40 دن اور رات وہیں رہے خداوند کریم کے پاس, نہ روٹی کھائی اور نہ پانی پیا. وہی روزے کا کانسیپٹ ہے. اور اس نے ان لوحوں پر ان کے عہد کی باتوں یعنی 10 احکام کو لکھا. 10 کمانڈمنٹس قرآن میں بھی ہیں اور تورات میں بھی وہی ہیں. اور پھر ان کی جو قضا ہے تورات انجیل قضا, اس میں چیپٹر نمبر 20 میں اور ان کی آیت نمبر 26 جو ہے, اس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ تب سب بنی اسرائیل اور سب لوگ اٹھے اور بیت ایل میں آئے اور وہاں خدا کے حضور بیٹھے روتے رہے اور اس دن شام تک انہوں نے روزہ رکھا. یہ بھی ان کی مقدس کتاب میں ہے. زبور میں دیکھیں تو ان کے چیپٹر نمبر 35 میں اور ان کی جو آیت نمبر ورس نمبر 13 ہے, اس میں ہے کہ لیکن میں نے تو اس کی بیماری میں بھی جب وہ بیمار تھے ٹاٹ اوڑھا اور روزہ رکھ کر اپنی جان کو دکھ دیا. کیونکہ یہ وہ سب باتیں جو آپ کو میں ان کے مقدس صحیفوں سے پچھلی امتوں کے بتا رہا ہوں. تو آپ تاریخ مجھ سے پوچھ رہی تھی, تو اسی طرح متی کی انجیل لے لیں, اعمال لے لیں, اس سب میں ہندو بھی ایون روزہ رکھتے ہیں. تو یہ وہ سب چیزیں ہیں کہ جو روزے کی تاریخ کو بیان کرنے کے لیے شاید, یعنی کہ آپ کے علوم کی روشنی میں ایسا ہے کہ صرف مسلمان ہی روزہ نہیں رکھتے بلکہ غیر مسلم بھی جو ہیں وہ بھی روزہ رکھتے ہیں. بالکل. اچھا سر, ہمیں بتائیے گا کہ سارا دن ہم بھوک پیاس برداشت کرتے ہیں, تو روزے کے طبی اور روحانی فائدے بھی ہیں کیا؟ جی بالکل. جو بھی عبادت ہے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اللہ پروردگار عالم کے ہم بندے ہیں, ہم اس کے غلام ہیں. تو اس نے جو بھی کچھ دیا ہے اس میں لازماً ہمارے لیے فائدہ ہے. گو اس میں وہ سجدہ کرواتا ہے,
سجدہ کروا کے وہ ہم اپنا ماتھا اس کے پاؤں میں گویا رکھتے ہیں, اس کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ کو یہ کوئی ڈاکٹر بتائے کہ سجدہ کرنے سے آپ کی بلڈ سرکولیشن سر کی طرف زیادہ ہوتی ہے, اور اس سے اتنا ہی فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو نیورو میٹر اس سے ٹھیک ہوتا ہے, جو نیورو میٹر بہت مطلب آپ کو دکھ دیتا ہے, یعنی کہ آپ کو اسٹریس ہو, آپ کو نیند اڑ جائے, آپ کو انگزائٹی ہو, آپ کو ڈپریشن ہو, آپ کے معدہ خراب ہونے سے بھی یہ سارے کام شروع ہوتے ہیں. اور آپ کی جو بلڈ سرکولیشن ہے وہ اگر صحیح نہ ہو, آپ کی ایکسرسائز صحیح نہ ہو تو بھی یہ ہوتے ہیں. تو یہ سجدہ جو ہے, یہ لمبا سجدہ کرنا, یہ حضور نے ہمیں کر کے بتایا. تہجد میں تو وہ بہت لمبا سجدہ کرتے تھے, تو وہ سجدہ کر کے آج میڈیکل سائنس ثابت کرتی ہے کہ اس سجدے سے, اس لمبے سجدے سے آپ کی انگزائٹی اور ڈپریشن دور ہوتا ہے. آپ کا یہ جو نیورو میٹر ہے جو خراب ہو تو لوگ خودکشی بھی کر لیتے ہیں, ہم سنتے ہیں کہ ڈپریشن کی وجہ سے. تو اللہ کے رسول نے ہمیں اس کا یہ فائدہ بتایا, مطلب سجدے کا یہ فائدہ. آپ اس سے پہلے لیں وضو کا فائدہ, روزے کا بھی چلتا ہے. وضو کا فائدہ, ایک جماعت گئی باہر فرانس میں, انہوں نے وہاں وضو کیا, ایک پائپ پکڑ کے ایک بندے نے وضو کروایا سب کو. اوپر ایک ڈاکٹر صاحب تھے, وہ دیکھ رہے تھے, تو ڈاکٹر صاحب نے نیچے آ کے پوچھا یہ تم نے کیا کیا؟ تو جماعت والوں نے کہا کہ جی ہم نے وضو کیا. کیوں کیا؟ بولے ہم نے نماز پڑھنی ہے اس لیے, پاک ہونے کے لیے کیا. تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کس نے بتایا؟ انہوں نے کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, جو اللہ کے آخری رسول ہیں. تو انہوں نے کہا کیا وہ ڈاکٹر تھے؟ انہوں نے کہا ڈاکٹر تو نہیں تھے. تو انہوں نے کہا یہ تم نے کیا, اس کا تمہیں مقصد پتہ ہے کیا ہے اس سے؟ انہوں نے کہا نہیں, بس پاک ہونے کے لیے کیا. انہوں نے کہا نہیں, جس طرح سے تم نے ناک میں پانی ڈالا اور غرارے کیے, اس طرح تمہیں ENT کے مسائل 70% تمہیں نہیں ہو سکتے. جس طرح تم نے ہاتھ سے یوں پانی ڈالا, بالوں کے الٹ پانی ڈالا 3-4 دفعہ یا 7 دفعہ, اگر واقعتاً یوں کیا جائے, بالوں کے الٹ طرف سے پانی ڈالا جائے, تو یہ اینٹی وائرل ہے, اینٹی بیکٹیریل ہے. ایسے آپ پورا ڈرم گرا دیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ وہ ڈاکٹر بیان کر رہا ہے. پھر اس نے کہا جب تم نے مسح کیا, پورے سر کا مسح کیا, گردن پہ ہاتھ پھیرے پانی والے, تو اس نے کہا یہ تھراپی ہے اور یہ ہائیڈرو تھراپی ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ تھراپی آپ کو ہائپر ٹینشن سے, انگزائٹی سے, نروسنس سے یہ آپ کو بچاتی ہے. اور جو اپنے پاؤں کی انگلیوں میں وضو کرتے ہوئے خلال کیا, تو وہ خلال جو آپ کے جلد کے مسائل ہیں, جلد کے مسائل شروع ہی یہاں سے ہوتے ہیں. تو اگر ہر شخص آپ کا 5 دفعہ یوں خلال کرتا ہے, یوں پاؤں دھوتا ہے, تو جو اسکن کے مسائل ہیں کافی تم میں کم ہو جائیں گے. تو یہ آپ دیکھیں ایک وضو کا فائدہ ہے جو ایک انگریز بتا رہا ہے. اور رکوع کے فوائد دیکھ لیں, آج جتنے یہ ہڈیوں کے ڈاکٹر ہیں جی, یہ تو وہ آپ کو بالکل وہ ایکسرسائز بتاتے ہیں جو ہم رکوع کرتے ہیں, ایگزیکٹلی وہ رکوع کا وہ بنا کر وہ بتاتے ہیں. تو اس میں الٹرنیٹ میڈیسن میں فاسٹنگ پر پوری ایک تھراپی ہے. جیسے کہ آپ دیکھیں اس میں ہمارے یہاں آیورویدک ایک علاج ہے, اس میں الٹرنیٹ میڈیسن میں 30-32 قسم کے علاج ہیں. الٹرنیٹ میڈیسن میں یعنی کہ آیورویدک ہے, ہولسٹک میڈیسن ہے, ہربل میڈیسن ہے, ہومیوپیتھک ہے, بایو کیمک ہے, اور بہت سے ہیں. اس میں سے ایک علاج پانی کا علاج بھی ہے, پانی سے علاج, اور ایک علاج فاسٹنگ تھراپی ہے, مکمل روزے سے کیسے آپ نے علاج کرنا ہے. تو وہ بالکل, یہ تو ہم کیا کہیں گے, یہ تو خود انگریز مانتا ہے. اور ان کی بکس میں جو میرا تھیسس تھا اپنا, وہ بھی اسی پہ تھا. ٹھیک ہے جی. تو آپ دیکھیں نا, وہ کہتے ہیں کھاؤ پیو مگر اعتدال کے ساتھ. حضور نے فرمایا میدے کا ایک حصہ خالی رکھو, حضور نے فرمایا. اور روزہ کو, انہوں نے فرمایا روزے کو رکھنا اتنی بڑی بات نہیں جتنا اس کو اعتدال سے کھولنا ہے. کیونکہ اگر آپ اللہ بلا سب کچھ کھائیں گے تو وہ جو اس کو, پھر کہا سحری ضرور کیا کرو, اس میں کتنی مصلحت ہے. اور کھجور سے افطار کیا کرو, اس سے آپ کی پوٹاشیم کا لیول پورا ہوتا ہے, میگنیشیم کا لیول پورا ہوتا ہے, وٹامنس کا خزانہ ہے, کولیسٹرول کنٹرول کرتا ہے یہ آپ کا فاسٹنگ. 20 سے 27 دن تک اگر روزہ رکھا جائے تو یہ میں نہیں کہتا, یہ میڈیکل سائنس کے ماہرین کہتے ہیں کہ یہ آپ کے اندر کینسر کی علامات کو ختم کرتا ہے. اور خود ایک نوبل پرائز یافتہ جاپانی میڈیکل سائنٹسٹ جو ہے 2016 میں اس نے جو انعام لیا, وہ کہتا ہے کہ یہ اس کی تحقیق کا یہ نچوڑ ہے کہ یہ اتنے روزوں کے بعد, 20-25 روزوں کے بعد, یہ سیلف ایٹنگ ہیبٹس پیدا ہوتی ہیں باڈی میں, وہ آپ کے ڈیڈ سیلز کو کھا جاتا ہے. اس لیے آپ کی جو وہ ہیں اس سے آپ کو کینسر جیسی تکلیف سے بچت ہوتی ہے. ڈائبٹیز کو کنٹرول کرتا ہے, ہائی بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے, یہ ویٹ لاس کو ویٹ لوز کرتا ہے آپ کا, لانگ لائف کے لیے بڑا اچھا ہے, سر کے درد کے لیے, الرجی کے لیے, ٹاکسنز کے ریلیز کے لیے, آرتھرائٹس کے لیے, نفسیاتی مسائل کے لیے یہ بہت اچھا ہے, دل کے امراض کے لیے بہت اچھا ہے. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی عبادت اپنی جگہ, لیکن انسان کی اس میں بہت بڑی
فلاح ہے اور بہت بڑا فائدہ ہے. جی، یعنی کہ دیکھیں کہ ہسٹری سے لے کر اللہ پاک نے کب سے ہمیں یہ سارے احکامات دیے ہیں، اور میڈیکل سائنس اس چیز کو پروو کر رہا ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ روحانی لحاظ سے ہمیں بتائی گئی ہے، جی اور یہ میڈیکلی بھی کتنی زیادہ ضروری ہے. جی. اچھا سر، ہمیں یہ بتائیے گا کہ روزے میں دیگر ایسے کون سے اعمال کیے جا سکتے ہیں؟ ان کی نماز ہم جیسے پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ دیگر ہم کون سے ایسے اعمال ہیں جو کر سکتے ہیں؟ روزے میں دیکھیں جی، روزے کے مہینہ بابرکت مہینہ ہے، اللہ نے اس کو خود بابرکت قرار دیا ہے. تو اس میں روزہ تو ایک ہو گیا. جی جی آپ کو دیکھیں جب روزہ رکھتے ہیں تو میں نے جیسے اس کا مقصد بتایا بالکل. کہ آپ اللہ کے ساتھ، اور اللہ نے بھی یہی کہا کہ الصوم لی وانا اجری بہی. ایک جگہ کا حدیث میں آیا کہ میں روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر ہوں، اور کہیں کا انا اجزا بہی، میں ہی اس کی جزا دوں گا. یعنی کہ کسی جگہ حدیث میں آیا کہ عام عبادات کی، عام اچھے کاموں کی جو جزا ہے وہ غالباً 700 گنا تک ہو سکتی ہے، 10 سے 700 گنا تک، لیکن روزے کے بارے میں اس سے استثناء ہے، اللہ جو چاہے دے. اور کہیں کہا کہ روزہ کھولنے والے کو، روزے دار کو بیسیکلی 2 وقت آتے ہیں خوشی کے. ایک جب وہ روزہ کھولتا ہے تو اس کے لیے انتہائی مسرت کا موقع ہوتا ہے، اور دوسرا جب وہ اللہ کا دیدار کرے گا. یعنی کہ آپ اس حدیث سے ہی دیکھ لیں. اور کہیں کہا کہ روزہ دار کے منہ کی بو جو ہے وہ مشک کی خوشبو سے زیادہ بہتر ہے. یہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا ہے. تو اللہ اور اس کے حکم سے بڑی چیز کوئی نہیں. روزہ میرے اندر یہ احساس پیدا کرتا ہے. تو اس احساس کے ساتھ جب میں اپنے رب کے ساتھ معاملات کرتا ہوں، تو اصل میں اپنے رب کے ساتھ معاملات کرتا ہوں تو میرا رب قرآن کے ذریعے مجھے اپنے بندوں کے ساتھ اچھے معاملات کی ترغیب دیتا ہے. تو ہم پھر اس سے ایک معاشرہ بھلائی کی طرف چل پڑتا ہے. تو یہ بیسیکلی اس کے فوائد ہیں. اور یہ بھی کہا کہ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھا یا ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام اللیل کیا، تہجد پڑھے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. تو یہ اس کے بہت بڑی سعادت ہے جس لوگوں کے لیے. بہت شکریہ سر. رمضان المبارک کے مہینے میں جو ہے وہ اعتکاف کیا جاتا ہے. کیا صرف ہم رمضان المبارک میں اعتکاف کرتے ہیں؟ اعتکاف کیا چیز ہے؟ جی جیسے میں آپ کو بتانے جا رہا تھا، اعتکاف بھی آپ نے اچھا کیا سوال کر لیا. روزے کے بعد اس کی دوسری عبادت ہے قیام اللیل، رات کو تہجد پڑھنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی راتوں میں، خاص طور پر آخری عشرے میں تو بالکل کمر کس کے وہ قیام اللیل کرتے تھے. اور یہ تراویح ہم پڑھتے ہیں، یہ تراویح بھی بیسیکلی قیام اللیل ہے. کیا ہے؟ یہ تہجد کی نماز ہے، جو کہ ہم وطر کی شکل میں حضور نے چھوٹ دے دی کہ جو بیمار ہیں، جو نہیں اٹھ سکتے، وہ اس تہجد کو جو حضور پہ فرض ہیں اور ہم پر نفل ہیں، یہ اس کو اٹھا کر 3 یا 7 یا 9 یا 11 آپ عشاء کی نماز سے پڑھ لیں. اور اسی کو محبت میں ہم جو پڑھتے ہیں وہ بیسیکلی وہ بھی تہجد ہی ہیں جو ہم تراویح پڑھتے ہیں. 21 تراویحاں پڑھتے ہیں یا 23 تراویحاں پڑھتے ہیں یا 11 پڑھتے ہیں. تو یہ دوسری عبادت قیام اللیل ہے. قیام اللیل کا بڑا خوبصورت ہے. اللہ کہتا ہے فتہجد بہ نافلۃ لک، اور قرآن کے ساتھ تہجد پڑھیے، یہ آپ کے اوپر نفل کر دیا گیا ہے. اور اس کے بعد تیسری عبادت جو کمال کی عبادت ہے جو آپ نے فرمایا، وہ ہے اعتکاف. کہ رمضان کے آخری عشرے میں یا دوسرے اور تیسرے عشرے میں 10 راتیں 10 دن اللہ کے لیے خاص ہو کر مسجد میں بیٹھنا اور وہاں اپنی تربیت نفس کرنا، وہاں قرآن مجید کو سیکھنا، سکھانا، پڑھنا، پڑھانا، یہ سارے کرنا. اور اس سارے کا ذریعہ کیا ہونا چاہیے؟ قرآن مجید، کیونکہ اس ماہ میں قرآن مجید کی برکات ہیں. اور یہ قرآن مجید کا پڑھنا، سیکھنا، سکھانا، یہ بیسیکلی اللہ کا شکرانہ ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اب ہمارے پروگرام میں تشریف لایا، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا.